السلام علیکم دوستو۔ مصر کے اندر آج سے 4500 سال پہلے ایک ایسی حیرت انگیز چیز بنائی گئی جو آج تک ہمارے لیے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے، جسے ہم دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں۔ 13 ایکڑ میں پھیلے اس ایک پیرامڈ میں تقریباً 23 لاکھ چھوٹے بڑے پتھر استعمال کیے گئے، جن میں ایک کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 80 ٹن تک بتایا جاتا ہے، اور اس ایک پیرامڈ آف گیزا کا ٹوٹل وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو کہ 5 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے۔ 4500 سال سے یہ پیرامڈ زلزلوں، طوفانوں اور بارشوں میں ویسا کا ویسا اپنی جگہ پر قائم ہے، جبکہ اس ٹائم کی باقی تمام بلڈنگز وقت کے ساتھ ساتھ ملبہ بن چکی ہیں۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے اس وقت کے سمپل ٹولز کے ساتھ اس عجوبہ کو بنایا گیا، جبکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو کوئی کرین تھی، نہ کوئی ٹرک وغیرہ، اور نہ ہی کوئی بڑی بھاری مشینری تھی۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیرامڈز کی مسٹری کو۔ دوستو، یہ تینوں پیرامڈز مصر میں دریائے نیل کے کنارے پر ساتھ ساتھ واقع ہیں۔ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ ان پیرامڈز کو 250 سال قبل از مسیح میں بنوایا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑے پیرامڈ کا نام پیرامڈ آف خوفو ہے۔ کہا جاتا ہے اس پیرامڈ کو فرعون خوفو نے بنوایا تھا۔ دوسرے پیرامڈ کو پیرامڈ آف خافرے کہا جاتا ہے۔ اس پیرامڈ کو خوفو کے بیٹے خافرے نے بنوایا تھا۔ اور تیسرے اور سب سے چھوٹے پیرامڈ کا نام پیرامڈ آف مینکور بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس پیرامڈ کو خافرے کے بیٹے مینکور نے بنوایا تھا۔ دوستو، ان پیرامڈز کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی چاروں سائیڈز نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کی ڈائریکشن میں ٹھیک ٹھیک پوائنٹ کرتی ہیں۔ مطلب ہے نا حیرانی کی بات کہ ان لوگوں کے پاس کمپس بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی جی پی ایس تھا، پھر بھی ان لوگوں نے ان پیرامڈز کو ہماری زمین کی ٹھیک ٹھیک ڈائریکشن میں بنایا، اور وہ بھی 0 ایرر کے ساتھ۔ اور دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ ان پیرامڈز کی چاروں سائیڈز کو ٹھیک 51.5 ڈگری کے اینگل پر اٹھایا گیا تھا، بغیر کسی ٹیکنیکل انسٹرومنٹ کے۔ اور آج کے ایکسپرٹس بھی سر کھجاتے ہیں کہ اگر یہ اینگل کسی سائڈ کا تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جاتا تو اس کے ٹاپ پوائنٹ کا اینگل چینج ہو جاتا اور پوری کی پوری بلڈنگ فیل ہو جاتی۔ اب چونکہ اس پیرامڈ کی باقاعدہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہونا تھی، جس کے لیے لائم سٹون اور گرینائٹ کے پتھر درکار تھے۔ چونکہ پیرامڈ کی باہر کی طرف لائم سٹون کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے انٹیریئر میں گرینائٹ کے پتھر لگائے گئے ہیں، ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان پتھروں کو گیزا کے مقام سے قریب 100 کلومیٹر دور ٹورا کے پہاڑوں سے کاٹا گیا تھا، اور وہ بھی صرف کاپر کے بنے سمپل ٹولز کا استعمال کر کے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لائم سٹون کو تو کاپر سے کاٹا جا سکتا ہے، لیکن گرینائٹ جو کہ ایک سخت پتھر ہے، اسے کاٹنے کے لیے انہوں نے ڈولیرائٹ کا استعمال کیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کے لیے اگلا چیلنج تھا اتنے لمبے سفر سے پتھروں کو پیرامڈ کی جگہ تک ٹرانسپورٹ کرنا، اور ان کے اس کام کو آسان کر دیا دریائے نیل نے۔ جی ہاں، ٹورا اور گیزا کے درمیان بہنے والے اس دریا کا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے سے یہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرائے ہوں گے۔ پہاڑوں سے کٹ کر یہ پتھر اب دریا کے کنارے تک تو پہنچ گئے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پتھروں کو کنسٹرکشن سائٹ تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ویلز تو تھے نہیں جن کا وہ استعمال کرتے، اور اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھانا تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے سلیجز کا استعمال کیا ہوگا۔ مصر کے اندر پرانے کسی مقبرے سے ملی اس پینٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب 100 سے زیادہ لوگ سلیجز کا استعمال کر کے ایک سٹیچو کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں، اور ایک شخص سلیج کے آگے ریت پر پانی ڈال رہا ہے۔ ان لوگوں نے فزکس کی کتابیں تو نہیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن وہ لوگ پریکٹیکلی جانتے تھے کہ اگر ریت پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گیلا کر دیا جائے تو کسی بھی چیز کو گھسیٹنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ گیلی ریت کم فرکشن پیدا کرتی ہے۔ ان سب پہیلیوں کے جواب اتنے سادہ تو نہیں تھے،
लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स इन गुत्थियों को सुलझा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि उन लोगों ने 50-50 टन के इतने भारी भरकम पत्थरों को ऊपर किस तरीके से पहुंचाया होगा, क्योंकि आज के इंजीनियर्स का कहना है कि अगर हमें आज की जदीद मशीनरियों के साथ ये काम करना पड़े तब भी हमें बहुत वक्त लग जाएगा और ये काम बहुत ही मुश्किल है। एक्सपर्ट्स इसके बारे में अपनी बहुत सी थ्योरीज पेश करते हैं, लेकिन इनकी सब थ्योरीज पर बहुत से सवालात उठते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट थ्योरी है उसके मुताबिक उन्होंने इनसेट रैंप बनाया होगा और रस्सियों की मदद से पत्थरों को ऊपर घसीट कर ले जाते होंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से वो बिल्डिंग को टॉप तक ले गए होंगे और वापसी पर इस रैंप को फिल कर दिया होगा। वहीं कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि सिंपल टूल्स के साथ इंसानों की तरफ से ऐसा अजूबा बनाना नामुमकिन है। और कुछ लोगों के मुताबिक इन पिरामिड्स को जिन्नात ने बनाया था। लेकिन आज हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं इस पिरामिड को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। कदीम मिस्री लोग चूँकि वो पहली सिविलाइजेशन थे जो मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे, इन फ़राइन का मानना था कि इनका मकबरा जितना आलीशान और जितना खूबसूरत होगा उनकी आगे की ज़िंदगी उतनी ही पुरसकून गुजरेगी। और इस पिरामिड के अंदर उन्होंने बेशबहा ज़ेवरात, फर्नीचर और खाने पीने की चीज़ें रखवाईं ताकि मरने के बाद वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। इन फ़राइन के अकायद चाहे जितने ही गलत थे, मरने के बाद चाहे वो किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना उठा सके, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मोन्यूमेंट बना दिया, एक ऐसा शाहकार बना दिया जो हमेशा के लिए एक अजूबा बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। खुदा हाफिज़।